الله الرحمن الرحيم غير سيبوين إبراهيم وإسماعيل في تصغير براء والصلاء بريها وسميها قرار دیا حمزہ کو بھی حذف کیا ہے، الف کو بھی حذف کیا ہے، یا کو بھی حذف کیا ہے، میم کو بھی حذف کیا ہے، لام کو بھی حذف کیا ہے۔ اس کا خلاصہ کیا؟ حمزہ اور جتنے بھی حروف زوائد تھے ان سب کو حذف کر دیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ ابراہیم و اسماعیل دونوں لفظ عجمی ہیں، اور عجمی لفظ میں چونکہ اتنا بڑا لفظ ابراہیم و اسماعیل کہ اس میں اصلی حروف کون سے پتہ ہی نہیں چل رہا، اس لحاظ سے یہ قانونی طور پر جس طرح باقی اور جگہوں پر قانون جاری کیا، وہ قانون یہاں اس عجمی لفظ میں جاری نہیں ہوگا، بلکہ یہ سما پر موقوف ہے۔ یہ نقطہ متوجہ کی اول تو یوں کہیں کہ حمزہ اور حرف زائد کو نکال دیا ہے اور اس سے پھر جو ہے اس میں تصغیر بنایا ہے، لیکن یہ چونکہ اتنا بڑا لفظ ہے اور کون سا اصلی کون سا جو ہے وہ زائد لفظ ہے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے ہمیں، تو اس لیے اس سماعی پر موقوف رکھیں گے، اس کو قانونی حیثیت نہیں دیں گے۔ پہلا مطلب تو یہ ہوگا۔ مطلب دوم سنون میں ہے، پہلے ابراہیم و اسماعیل کی بات تھی، اب مطلب دوم سنون میں ہے۔ سنون اس کے اندر ایک مؤنث ہے، سنون معنوی طور پر مؤنث ہے، معنوی طور پر یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سیناتون، اس طرح سنون ہے، تو یہ معنوی طور پر مؤنث ہے، لیکن لفظاً تا سے خالی ہے اور 3 حرفی ہے، ثلاثی ہے۔ یہ شرائط موجود ہوں اور آپ اب اس کو تصغیر بنانا چاہتے، سنون کو تصغیر بنانا چاہتے، تو تا جو اس کا حذف ہو گیا تھا اصلی جو مؤنث کا، اس کو آپ لے کر آئیں گے اور ساتھ ساتھ تصغیر کا وزن بھی لے کر آئیں گے۔ سنون کو بنے گا کیا؟ سنینتون، سنینتون، تا بھی لے کر آئیں گے جو اس کا حذف ہو گیا، سنینتون۔ یدن کا کیا بنے گا؟ یدن، یدیتون، اس کا بھی تا جو ید بھی مؤنث کہلاتا ہے نا، یدیتون۔ مطلب سوم میں جا رہے ہیں۔ مطلب سوم جو ہے وہ یہ ہے کہ خمسون کا لفظ ہے، اگر ہم خمسون کے لفظ پر غور کریں تو اس کے اندر ہم خمیستون بناتے ہیں تو ایک خرابی پیدا ہو جائے گی، تا لانے سے ایک خرابی پیدا ہوگی، حالانکہ مؤنث کا بنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ عدد کا اصول یہ کہ الٹا حساب کرو، چونکہ اس تا والے کے اندر عدد والا حساب ایک اشتباہ پیدا کرتا ہے کہ شاید خمیستون مذکر کے لیے استعمال کیا گیا ہو، جس طرح خمستون مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح خمیستون بھی مذکر کا احتمال دیتا ہے۔ جہاں پر مذکر کا احتمال آ جائے وہاں پر جو ہے اشتباہ ہونے کے خطرے سے بچانے کے لیے ہم تا کو نہیں لائیں گے اور کہیں گے خمیسون،
خمیستون کہنے کی وجہ کیا کہیں گے؟ خمیستون، معلوم ہوگا کہ نہیں؟ اس طرح شجرتن میں دیکھیں، شجرتن میں ایک شجرہ کا جو ہے احتمال ہوا کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک شجرہ کا احتمال، تائے وحدت کا احتمال ہوتا ہے شجرتن میں، ایک شجرہ، ایک درخت مثلا. تو اس ایک درخت کو کاٹنے کے لیے ہم تا کو ہٹا دیں گے تاکہ وحدت کا معنی نکل جائے، اور کہیں گے شجیرتون، شجیرون، تا کو ہٹا دیں گے. اور بقیرون، بقرتن کہیں تو ایک بقرہ، ایک گائے ہو گئی. بقرتن یعنی گائے، سورہ بقرہ تو مشہور ہے نا، یعنی ایک گائے والا قصہ ہے نا. تو بقرتن کو اگر ہم بنائیں گے تو بقیرتن بن جائے گا. بقیرتن کے تا سے وحدت کا خیال پیدا ہوتا ہے، اشتباہ وحدت ہوتی، جبکہ ہمیں تصغیر بنانا ہے تو تا کو نکال دیں گے اور کہیں گے بقیرون. تو یہ تا کو نکالنے والی بات کر رہے ہیں نا. جہاں بھی اشتباہ کا خطرہ ہے وہاں پر آپ تا کو نکال دیں، چاہے تا وحدت سے اشتباہ ہو رہا ہو، چاہے تا مذکر سے اشتباہ ہو رہا ہو. خمستون میں کیا ہے؟ تا مذکر سے اشتباہ ہوتا ہے. ہاں، لیکن اگر تا سے اشتباہ نہ ہو رہا ہو، تاکہ اسے اشتباہ ہو رہا تھا نا، یا وحدت کا یا مذکر کا، وہ اشتباہ نہ ہو تو پھر تا لانا واجب ہے. پھر تا جو ہے ترک نہ کریں، تا کا ترک کرنا شاذ و نادر ہے. کہتے ہیں جیسے قویسن، اصل میں قویستون تھا، قوسن سے قویسن، تو اس میں قویستون آنا چاہیے، لیکن تا کو گرا دیے، خلاف قانون، اور یہ شاذ و نادر ہے. قوس کیا آنا چاہیے؟ قویستون، تا کو گرا دینا خلاف قانون، کیونکہ یہاں پر اشتباہ بھی نہیں تھا اور تا وحدت کے ساتھ بھی ملتا نہیں ہے، مذکر کے ساتھ بھی اشتباہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود جو تا کو خواہ گرا دیے گئے، یہ خلاف قانون شاذ و نادر ہے. فرماتے ہیں کہ تا کو لانا اس جگہ پر جو ثلاثی مزید فی ہو، یعنی 3 سے زیادہ ہو، وہاں پر تا کو لے کر آنا اسم تصغیر میں یہ شاذ و نادر ہے. تا کو نہیں لانا چاہیے. ثلاثی مجرد نہیں ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اس میں بہت سارے حرف زیادہ ہیں. اب آپ کو ایک مثال خالی بتا رہا ہوں، دیکھیں کتنا لمبا لفظ ہو جاتا ہے تا لانے کے نتیجے میں. لفظ جو ہے وہ دیکھیں، قدیمتون، قدامن کا اس میں تصغیر مانا جاتا ہے، قدیمتون، پھر تا لانے کے سے کتنا بڑا لمبا لفظ ہو گیا. کہ یہ تا لانا یہاں پر قبیح ہے، اتنا لمبا لفظ کر دیا خواہ. تو یہاں پر تا گرا دیں گے اور قدیمن کہیں گے خالی، بس قدامن کی تصغیر بنائی ہے. قدامن میں جو کتنے حرف ہیں؟ 5 حرف ہو گئے ہیں، 3 سے زیادہ ہو گیا. وراءن میں کتنے ہو گئے؟ وراءن میں 4 حرف ہو گئے ہیں، اس لیے جو ہے 3 سے زیادہ والی بات ہو رہی. وراءن کا تصغیر بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ورائعتون. ورائعتون میں تا آنا شاذ و نادر ہے. قدیمتون میں تا آنا شاذ و نادر ہے. پھر 5واں مطلب یہ کہتے ہیں کہ مبنیات میں اول تو تصغیر بنتا نہیں ہے. پہلا مطلب تو یہ یاد رکھیں، مبنیات میں تصغیر بنتا نہیں ہے، کیونکہ معربات میں تصغیر آیا کرتا ہے. لیکن اگر کسی نے بنایا تو کس طرح بنایا یہ دیکھنا ہے، کہ مبنیات میں کس طرح وہ تصغیر بنتا ہے. مثلا الذی، التی،
اور ان دونوں کا تثنیہ و جمع، یا زا اس میں اشارہ ہے، زا تا تی تے وہ آتا ہے نا، وہ جو ہے مؤنث کے لیے مذکر کے لیے، اس کا تثنیہ اس کا جمع. فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک قانون یاد رکھیں کہ تصغیر معرب میں پہلے والے حرف کو ضمہ دیتے تھے، لیکن اس کی مخالفت کرنے اور بتانے کے لیے کہ مبنی کا تصغیر بنائیں، اس کے اندر پہلے حرف کو فتح دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں تصغیر مبنی بنائے، تصغیر معرب نہیں ہے. یہ پہلا قانون یاد رکھیں. تو اب ہمیں بنانا ہے الذی کا، تو کیا کہیں گے؟ الذیا، اور آخر میں ایک الف کو بھی زیادہ کر دیا انہوں نے، الذیا اللتیا. لتیا میں آپ لام کو ضمہ نہیں دیں، فتح دیں. ہاں پہلے حرف کو آپ کو فتح دینا ہے. اللتیا، اللزیون، اللتیون، اس طرح. تو نقطہ جو ہے دو ہے، ایک فتح دیں شروع والے حرف کو، اور آخر میں ایک الف لے کر آ جائیں. ہاں آغا ابن ہشام مغنی والے فرماتے ہیں کہ تی کا تصغیر، اس سے ہم بے نیاز تا کا تصغیر بنانے کی وجہ سے، تا اور تی کا تصغیر ایک ہی بنے گا، اس لیے تا کا تصغیر بنائے تو تصغیر دونوں کا ایک ہی بنے گا. اور اسی طریقے سے لا ولا لوائی، اس سے ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں. العطیات سے ہم ان دونوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اتفاق کیا ہے نحویین نے کہ زی کا تصغیر ممنوع ہے، کیونکہ اس سے اشتباہ زا زی زہ سے ہوتا ہے، اس سے اس کو بھی نہیں بنائیں گے. آئیے عبارت دیکھیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین. فرع حکا سیبویہ فی تصغیر ابراہیم و اسماعیل، دونوں غیر منصرف ہیں. بریحہ و سمیعہ، یہ بریحہ تصغیر ابراہیم و سمیعہ تصغیر اسماعیل. بحذف الحمزۃ منہما، ان دونوں ابراہیم و اسماعیل سے حمزے کو بھی حذف کریں گے. والالف والیاء، الف و یا بھی حذف کریں گے. حذف میم ابراہیم، اور ابراہیم کی میم کو بھی حذف کریں گے. ولام اسماعیل، اسماعیل کی لام کو بھی حذف کریں گے تصغیر بنانے کے لیے. قال فی شرح الکافیہ، شرح کافیہ مصنف نے کہا ولا یقاس علیہما، ابراہیم و اسماعیل پر قانون جاری نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ عجمی لفظ ہیں اور بہت لمبے لفظ بھی ہیں ساتھ. واختم بالتاء التانیث ما صغرت من مؤنث. واختم یعنی آپ آخر میں تا تانیث کو لے کر آئیں خاتمے کے طور پر. واختم کا مطلب ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ واختم کا مطلب خاتمے کے طور پر لے کر آئیں، یہ مطلب ہے. واختم آپ ختم کریں صیغے کو، بتاء التانیث سے تا تانیث کے ساتھ لا کر کے، ماں اس اسم کو کہ صغرتا جس کو آپ تصغیر بنا رہے ہیں. وہ کون سا اسم ہے؟ من مؤنث معنن اور انہا لفظا ثلاثی. تین خصوصیت بتائیں. مؤنث معنوی ہو جیسے سنن، و اور انہا لفظاً، اور تا تانیث سے خالی ہو لفظاً.
ثلاثی اور 3 حرفی ہو۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ آپ تائے تانیث تصغیر میں لے کر آ جائیں۔ سن کا سنن فقل فیہا سنینتون، سنینتون تا آ گیا تصغیر بنانے کے بعد۔ ویدن فقل فیہا یدیتون، یدیتون، یدیتون بنایا آپ نے، دیکھیں۔ ما لم یکن بالطاء یرا ذا لبس، جب تک کہ تا کی اسے اشتباہ پیدا نہ ہو رہا ہو تب تک آپ تا لے کر آ جائیں۔ ما لم یکن بالطاء یرا ذا لبس، جب تک کہ تا کی وجہ سے صاحب لفظ نہ نظر آ جائے تب تک آپ تا کو لے کر آ جائیں۔ صاحب لفظ سے تا نظر آ جائے، تا لفظ جو ہے کیوں کرتے؟ کیونکہ خمستن کا لفظ کہتے ہیں تو اس سے مذکر سے اشتباہ ہوتا ہے، کیونکہ عدد کا قانون یہ ہے کہ الٹا چلنا ہے نہیں۔ اسی طرح خمیستن بنائیں تو وہاں پر اشتباہ الٹے کا ہوتا ہے، یعنی مذکر جو ہے اس کا اشتباہ ہوتا ہے جبکہ ہم مؤنث بنانا چاہتے ہیں، ہاں۔ یا شجرتن میں ایک درخت کا اشتباہ ہو جاتا ہے جبکہ ہم ایک درخت نہیں کہنا چاہتے، ہم تو تصغیر کہنا چاہتے ہیں نا، ہاں۔ کہتے ہیں کہ فَإِن كَانَ كَشَجَرٍ وَبَقَرٍ وَخَمْسٍ، بس اگر شجر و بقر و خمس کی طرح کا لفظ آ جائے، التی من الفاظ العدد، وہ خمس کہ جو الفاظ عدد میں سے ہے، الفاظ العدد المؤنث ہے، یہ خمس جو ہے عدد مؤنث والے الفاظ میں سے ہے، مذکر کا نہیں ہے، کہ مذکر کے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر الٹا آتا ہے نہیں۔ فَلَا تَلْحَقْهُ، تو یہاں پر اب تا کو ملحق نہ کرے کیونکہ اشتباہ کا خطرہ ہے۔ اذ یلتبس الاولان بالمفرد، کیونکہ اولان جو شجر و بقر ہیں وہ مفرد سے اشتباہ ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ تا وحدت ہے اس میں۔ والثالث، ثالث نے خمس پہ عدد المذکر ہے، مذکر کے عدد کے ساتھ اشتباہ ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ تا آئے گا تو لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ مذکر کہا جائے، جبکہ ہم مذکر کہنے ہی نہیں تھے، مؤنث تصغیر لانا چاہتے ہم تو، ہاں۔ مطلب سوم میں جا رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی اشتباہ نہیں ہے تا لانے کی وجہ سے، پھر بھی کوئی تا کو اڑا دیتا ہے تو وہ شاذ و نادر ہے، اور جہاں پر ثلاثی سے مزید والا آ گیا ہے اس میں تا لانا وہ بھی شاذ و نادر ہے، دونوں شاذ و نادر ہیں۔ وشذ ترک الطاء، تا کو ترک کرنا شاذ ہے، دون لبس، جہاں پر اشتباہ نہیں ہو رہا، قولہم، جیسے عرب کا قول ہے، فی قوس قویسون، قویسون کہنا، حالانکہ قویستن قانونی ہے لیکن قوسون کہنا جو ہے وہ تا کو اڑا دیا ہے، خلاف قیاس ہے، خلاف استعمال ہے، اس لیے شاذ و نادر کہلائے گا۔ دوسرا جو دیکھیں، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا دیکھیں وَنَذَرَ إِلْحَاقُ تَا، اور تا کو لانا نادر ہے، کہاں پر؟ جہاں پر ثلاثی مزید فی ہو جائے گا، فی ما ثلاثی کسرا، کسرا کو جو ہے نا آپ بہت غور کیجئے گا، کسرا یعنی ثلاثی میں زیادہ ہو جائے یعنی مزید بن جائے، کسرا کا مطلب یہ ہے ثلاثی میں زیادہ ہو جائے یعنی وہ مزید فی بن جائے، یعنی کسرا کا مطلب یہ ہے، کسرا کا مطلب وہ نہیں ہے، بفتح الطاء المثلثۃ، تینوں کو فتح دینا ہے، بفتح الصا، سا کو جو ہے فتح دیں، المثلثۃ جو 3 نقطے والا ہے، سا کسرا، ای زاد علیہ، یعنی اس ثلاثی پر ایک حرف زیادہ ہو جائے، 2 حرف زیادہ ہو جائے، مثلا قولہم، جیسے عرب کا قول ہے، فی وراء و قدام، ان دونوں کا تصغیر بنائیں گے تو کہیں گے ورائعتون، یہ تا لانا خلاف اصل ہے، خدیدیمتون، یہ تا لانا خلاف اصل ہے، کیونکہ جو ہے ثلاثی سے بڑھ کر تھا،
4 حرفی یا 5 حرفی تھا، اس میں تا لانا جو ہے خلاف اصل ہے۔ مطلب پنجم میں جا رہے ہیں کہ مبنیات کا تصغیر نہیں بنتا ہے، لیکن اگر کوئی بنا بھی رہا ہے تو اس کو ضمہ تصغیر کی جگہ پر فتح کرنا پڑے گا تاکہ معرب و مبنی فرق ہو جائے، اور آخر میں الف لانا پڑے گا۔ یہ 2 مطلب یاد رکھیں۔ وَصَغَّرُوا مِنَ الْمَبْنِيَّاتِ، علماء نحو نے مبنیات سے تصغیر بنایا شذوذاً، یعنی شاذ لوگوں نے، یعنی بہت کم لوگوں نے ایسا کام کیا۔ کس کو بنایا؟ الذی واللتی، الذی التی کو جو ہے وہ تصغیر بنایا، وتثنیتہما وجمعہما، التی الذی کا تثنیہ، التی الذی کا جمع، کما فی شرح الکافیہ، جیسے شرح کافیہ میں۔ وذا، ذا جو ہے وہ اس میں اشارہ، مع الفروع، اس کے جو فروع ہیں اور فروعات جو ہے ذا ذی زے، اور پھر جو ہے تا تی تے زانے تانے، بہت ساری چیزیں منہا، انہی فروعات میں سے کیا ہے؟ تا و تی و تے، یہ سب جو ہے فروعات میں سے۔ و تثنیتہما، اور ذا اور تا کے تثنیہ، جمعہما، اور ذا اور تا کی تثنیہ جمع۔ وخالفوا بها تصغیر المعرب فی ابقاء اولها على حرکتہ الاصلیۃ، اور تصغیر مبنیات میں خالفوا بها نے اس مبنیات کے اندر مخالفت کی ہے تصغیر المعرب، معرب کی تصغیر کے ساتھ، فی ابقاء اولها، کہ مبنیات کا اول والا حرف اسی حرکت میں باقی رکھا ہے، یعنی فتح ہے تو فتح ہی باقی رکھا، علی حرکتہ الاصلیۃ، اس کے اصلی حرکت میں باقی رکھا ہے۔ والتعویض من ضمہ الفا مزیدۃ فی آخرہا، اور آخر میں جو ضمہ آیا ہے اس میں اس ضمے کے بدلے میں تعویض من ضمہ، تصغیر کے ضمے کے بدلے میں آخر میں ایک الف لے کر آ گئے ہیں، اس ضمے کو اڑا کر فتح دیتے ہیں نا، والتعویض من ضمہ، تصغیر کے ضمے کے بدلے میں الفاً، الف کو لے کر آ گئے، مزیدتاً، یہ زائد ہے، فی آخرہا، ان مبنیات کے آخر میں ایک الف بھی لے کر آ گئے۔ وقالوا اللذیا، اللذیا، اللذیون، اللویون، اللویتا، اللویات، وزیا، وطیا، وزیان، وزیان، یہ جو ہے آخر میں دیکھیں سب میں الف لے کر آ گئے ہیں۔ ومنع ابن ہشام تصغیر تا استغناء بطاء، اور ابن ہشام نے تی کا تصغیر منع کیا ہے کیونکہ تا سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، تی سے، تا تی تے۔ واللائی نہیں، واللائی واللوائی، واللائی واللائی استغناء باللتیات، پروند کے لائی اللوائی، ان سے بے نیازی اختیار کی لتیات سے۔ واتفقوا علی منع تصغیر ذی، اور علماء نے اتفاق کیا کہ ذی کا تصغیر ممنوع ہے للالتباس سے، کیونکہ ذا سے اشتباہ ہوتا ہے، ذا ذہ سے اشتباہ ہو جاتا ہے، اس لیے ذی کا تصغیر نہیں بنایا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔